وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عموماً ساتھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اور سلف سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو میں اسی مناسبت سے چند معروضات عرض کروں گا۔ شریعت کے احکامات میں سے، ارکان میں سے زکوٰۃ تیسرے نمبر پر ایک اہم رکن ہے۔ جب کوئی انسان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور تصدیق کرنا دل اور جان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اہم حکم نماز پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں عموماً نماز کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی فرمایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو صرف صاحب وسعت لوگوں پر ہے، مالداروں پر ہے، تنگ دست اور غریب لوگوں پر نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ایسی عبادت ہے جو سب پر ہے، امیر ہو یا غریب، مالدار ہو یا تنگ دست۔ لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اور اسی طرح حج یہ مالداروں کے لیے ہے، اور شریعت نے پھر بڑی آسانی بھی رکھی۔ حج کو فرض کیا صاحب وسعت لوگوں پر، اور وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ۔ یہ نہیں کہا کہ ہر سال حج پہ جائے، اس سے اس کے لیے مشقت ہوتی۔ زکوٰۃ کو فرض کیا تو یہ نہیں کہا ہر مہینے زکوٰۃ دو، یا 3 ماہ کے بعد دو، یا 6 مہینے کے بعد دو، بلکہ شریعت نے آسانی رکھی کہ 1 سال کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ بھی رکھی 4 چیزوں پر: سونے پر، چاندی پر، نقدی مال پر اور مال تجارت پر۔ سال کی قید اس لیے لگائی گئی، عموماً سال میں فصل تیار ہو جاتی ہے، عموماً سال میں 4 موسم گزر جاتے ہیں۔ مالدار آدمی کو اپنے مال کے نفع کا، نقصان کا اندازہ ہو جاتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، ضرورت مند انسان کو بھی اپنی ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس کے لیے حد 1 سال کی رکھی، اور پھر یہ بھی آسانی رکھی کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں دین نے ان پر زکوٰۃ کو نہیں رکھا۔ ایک انسان کے پاس مکان ضرورت کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، سواری ضرورت کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لباس ضرورت کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو خدام خدمت کے لیے ضرورت کے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
جن چیزوں پہ رکھی ان کا نصاب بھی بیان کر دیا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس نقدی مال یا مال تجارت ہو، پھر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو اور 1 سال اس پر گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس وقت تقریباً 4,72,000 روپے بنتی ہے۔ 4,72,000 روپے مالیت بنتی ہے چاندی کی۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی رقم نقدی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر کسی کے پاس اس سے کم ہے تو وہ صاحب نصاب شمار نہیں ہوگا۔ صاحب نصاب کے لیے چاندی کے نصاب کے بقدر انسان کے پاس رقم ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 1 یا 2 تولہ سونا ہے تو یہ جو بات عوام میں مشہور ہے کہ 7 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں آتی، تو یہ اس وقت ہے جب کسی کے پاس صرف سونا ہی ہو، اس کے پاس نقدی 1 روپیہ بھی نہ ہو، چاندی بالکل نہ ہو، مال تجارت کچھ بھی نہ ہو، تو اس وقت اعتبار ہوتا ہے 7.5 تولے کا۔ لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ چاندی ہے یا نقدی مال اگر 100,000 روپے بھی ہے تو پھر سونے کی قیمت لگائیں گے، چاندی کی قیمت لگائیں گے، نقدی مال کو ساتھ جمع کریں گے، پھر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ آج کل اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو 1 تولہ تقریباً 5,17,000 روپے کا ہے، تو اس کے پاس اگر نقدی رقم 5,000 10,000 ہے تو پھر نقدی رقم کو سونے کی قیمت کے ساتھ جب جمع کیا جائے تو وہ نصاب سے زیادہ ہے۔ اس لیے 1 تولے کے پاس جس کے پاس سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اگر اس کے پاس نقدی مال موجود ہے تو پھر سونے کی قیمت لگائیں گے، لگانے کے بعد جتنی قیمت بن جائے، تو جس طرح لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو اس حساب سے اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو شریعت نے یہ آسانی رکھی ہے کہ اس میں سال کے گزرنے کو بھی شرط قرار دیا، اور یہ بھی آسانی رکھی کہ ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے مکان کرائے کی نیت سے خریدا ہے کہ میں کرائے پر دوں گا تو اس کی مالیت جو کرائے کی رقم ہے اس رقم پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس مکان اور پلاٹ کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو قیمت پر تب آتی ہے جب خرید و فروخت کی نیت ہو کہ ایک آدمی مکان یا پلاٹ اس نیت سے خریدے کہ میں اس کو آگے فروخت کروں گا، تو پھر جو اس کی قیمت بنے گی اس قیمت پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر نیت اس سے کرائے کی ہے تو پھر جو کرایہ اس سے حاصل ہو رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ آئے گی اگر وہ باقی رہے۔ اگر وہ کرایہ ملتا رہا، استعمال ہوتا رہا، ہر مہینے ملتا رہا، استعمال ہوتا رہا اور اس پر سال نہیں گزرا تو پھر اس کرائے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہرحال شریعت نے جو زکوٰۃ رکھی اس میں بڑی آسانی اور وسعت رکھی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ یہ ہے، اس سے جہاں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت ہوتی ہے، وہیں بڑھ کر ایک غریب اور تنگ دست کے ساتھ اس کی غمخواری کرنی ہے، ہمدردی میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ زکوٰۃ شریعت نے اس لیے رکھی کہ معاشرے میں ہر قسم کے افراد موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صاحب وسعت پر رکھی تاکہ وہ غریبوں اور تنگ دستوں کو بھی اس موقع پر یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو اللہ نے فقر اور تنگ دستی میں رکھ کر آزمایا۔ اس لیے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اسے چاہیے کہ مال کی پوری زکوٰۃ دے۔ ہمارے معاشرے میں دونوں طرف سے ایک بڑا المیہ یہ ہے، زکوٰۃ دینے والا اپنی پوری زکوٰۃ نہیں دیتا، صرف اندازے سے دیتا ہے، اور جن کو دی جاتی ہے انہوں نے بھی اس کو اپنا پیشہ بنا دیا، وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے، وہ قناعت نہیں کرتے۔ یعنی غریب قناعت نہیں کرتا اور مالدار پورے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔
اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو معاشرے سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مالدار صحیح زکوٰۃ ادا کرے اور تنگ دستوں تک اس کو پہنچائے اور تنگ دست کو جو مل جائے وہ اس پر قناعت کرے، اس کو اپنا پیشہ نہ بنائے، گداگری میں اپنی زندگی نہ گزارے، تو معاشرے میں قناعت آئے گی اور غربت ختم ہو جائے گی۔ عموماً ساتھی اندازے سے نکالتے ہیں، اندازے سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے، پوری رقم کا مکمل طور پر حساب لگایا جائے، پھر جو اللہ کا حق بنتا ہے انسان اس کو دے۔ اس کے ذریعے سے اللہ مال کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی، حضرت نے اس میں 2 واقعات لکھے، ایک واقعہ ایک مسلمان کا، ایک واقعہ ایک غیر مسلم کا۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ غیر مسلم تھا، اس کے بہت سے مکانات تھے، اس نے اپنے لیے کوٹھیاں بھی بنائی ہوئی تھیں، خود یہ دہلی میں رہتا تھا، اور اس نے اپنے مکان اور کوٹھیوں کی حفاظت کے لیے مسلمان چوکیدار کو رکھا ہوا تھا۔ سال میں ایک دفعہ جب موسم اچھا ہوتا تو پھر یہ آ جاتا اپنے مکانات میں اور اپنی کوٹھیوں میں رہائش کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کے ارد گرد کے جگہوں میں آگ لگ گئی، مکانات جلتے گئے۔ جو مسلمان چوکیدار تھا اس نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو یہ آگ آگے بڑھ جائے اور میرے سیٹ کی جو کوٹھی ہے وہ نہ جل جائے، تو وہ دوڑتا اپنے سیٹ کے پاس دہلی پہنچا اور اس سے کہا کہ آگ لگ گئی ہے، ارد گرد کے مکانات جل گئے، قریب ہے کہ آپ کا مکان بھی جل جائے، کوٹھی بھی جل جائے، آپ جلدی آؤ۔ اس غیر مسلم نے کوئی توجہ نہ کی، وہ جو لکھ رہا تھا لکھتا رہا۔ اس مسلمان چوکیدار نے دوبارہ کہا کہ ارد گرد کی جگہیں جل گئی ہیں، آپ کی زمین بھی اور آپ کا مکان اور آپ کی کوٹھی کو نقصان ہوگا، جلدی آؤ۔ اس نے پھر توجہ نہ کی۔ اس نے جب تیسری دفعہ کہا بھئی جلدی آؤ، جل جائے گا آپ کا مکان، اس نے کہا انشاءاللہ نہیں جلے گا، میں نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق مال کی پوری زکوٰۃ دی، اور جب مال کی پوری زکوٰۃ دو تو میں نے مسلمان علماء سے سنا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، میں نے مال کا پورا حق ادا کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ میرے مکان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب وہ مسلمان چوکیدار کہتا ہے جب میں واپس آیا تو واقعی ارد گرد کے مکانات جل گئے تھے، کوٹھیاں جل گئی تھیں، اور وہ جو غیر مسلم کا مکان اور کوٹھی تھی وہ بالکل محفوظ تھی۔ اللہ تو سب کا رب ہے نا، مسلمان کا بھی رب ہے، غیر مسلم کا بھی رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ اگرچہ غیر مسلم تھا لیکن اس کا گمان تھا کہ میں مال خرچ کروں گا، اللہ میرے مال کی حفاظت کرے گا، تو اللہ نے اس کے گمان کے مطابق اس کے مال کی حفاظت کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی ہی میں ایک اور واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فضل حق، اس کے پاس لوگ امانتیں بھی رکھواتے تھے، بڑا دیانتدار آدمی تھا، اور مسجد کا مدرسے کا جو چندہ ہوتا وہ بھی اس کے پاس ہوتا تھا۔ گھر میں اس کی ایک پیٹی تھی، اس نے اس میں وہ چندہ اور وہ پیسہ امانتیں سب اسی میں رکھتا تھا۔ وہ پیٹی دیوار کے ساتھ اندر جڑی ہوئی تھی، آگے اس نے اس کو تالا لگایا ہوا تھا، کہتے تالے کی مالیت تھی 6 پیسے کا تالا تھا، اس دور میں 6 پیسے کا تالا ہے۔ کہتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا ہوں، 4-5 چور آ گئے، تو میں سویا ہوا تھا تو وہ تالے کو توڑ رہے تھے، تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ جو فضل حق تھے بڑے نیک سالے سیدھے سادے مخلص آدمی تھے، اس نے اوپر سے دیکھا اور ان سے کہا بھئی تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا، میں نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور یہ مال حلال کا مال ہے، اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرو۔ کہتے میں نے اوپر سے آواز دے دی چوروں کو، واپس آ کے لیٹ گیا۔
جب تہجد کا ٹائم ہوا میں اٹھا، تہجد پڑھ رہا تھا، مجھے آواز آ رہی تھی وہ تالا توڑ رہے ہیں، تالا نہیں ٹوٹ رہا ان سے۔ میں اطمینان سے تہجد پڑھی، اپنے ذکر اذکار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو میں نیچے اترا، پھر میں نے آواز دی، بھائی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو، میں نے مال کی زکوٰۃ دے دی ہے، میرا مال حلال کا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تم 4 ہو 8 بھی آ جاؤ، یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو کہتا ہے میں فجر کی نماز کے لیے چلا گیا، جب واپس آیا تو وہ بھاگ چکے تھے اور وہ 6 پیسے کا تالا ان سے نہیں ٹوٹا تھا۔ تو جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، زکوٰۃ بنتی ہے 2 لاکھ روپے، 20,000 روپے دے دیے جی ادا کر دی، اور بھائی کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ خدا کو، کہ جس سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جس رب نے مال دیا ہے اسی کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے آج انسان کترا رہا ہے۔ حالانکہ جتنا بے دھڑک خرچ کرے گا، بغیر حساب و کتاب کے خرچ کرے گا، اللہ بھی اسی طرح عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ایک انسانی عقل کا تقاضا ہے، ایک عقل کے پیدا کرنے والے کا حکم ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں کو، غریبوں کو، مستحقین کو دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، مال بڑھتا ہے۔ انسانی عقل کہتی ہے سود سے مال بڑھتا ہے، سود میں 1,00,000 روپے دو 1,10,000 ملے گا، مال بڑھے گا۔ 1 کروڑ دو، اس کے ساتھ تمہیں 10 لاکھ مل رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، زکوٰۃ میں آدمی پیسہ دے رہا ہے، مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقے کے مال کو بڑھاتا ہے، سود کے مال کو اللہ گھٹاتا اور مٹاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں سود کو مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، صدقے کے مال کو میں بڑھا دیتا ہوں۔ صدقے کی مثال یوں ہے، بظاہر لگتا ہے کم لیکن انسان تندرست ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو دست لگ گئے لیکن وہ تندرست ہے، پیٹ کی صفائی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ایک آدمی کا پاؤں سوجا ہوا ہے، پاؤں میں ورم ہے، کوئی زخم ہے، دانہ ہے، ورم ہے، تو لگتا ہے یہ موٹا ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ ورم بیماری ہے۔ یہ ورم جو پاؤں سوجا ہوا ہے یہ بیماری ہے۔ تو اسی طرح سود سے جو مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے وہ بیماری ہے، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے جو کم نظر آتا ہے حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں یہی بات تھی، یہ لوگ حساب کر کے نہیں دیتے تھے، بے حساب دیتے تھے۔ ہم تو زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے۔ میں صحابہ سلف کے چند واقعات عرض کروں گا۔ یہ لوگ ایسے تھے، اللہ نے جو مال دیا بغیر حساب و کتاب کے زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نام پر دیتے تھے، پھر اللہ بھی ان کو اسی طرح عطا کرتا تھا۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکارم الاخلاق، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ان کے خدام تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ باغ میں کھانا کھا رہے تھے۔ ایک ہی پلیٹ ہے، خدام بھی کھانا کھا رہے ہیں، غلام، اور حضرت حسین جو آل رسول میں سے جنت کے نوجوانوں کے سردار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ تو حضرت حسین بھی کھانا کھا رہے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ۔ آج تو کوئی مسلمان نوکر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، اپنے مزدور، جس گلاس میں مزدور پانی پی لے سیٹھ اس میں پانی نہیں پیتا، جراثیم ہے، ساتھ کھانے پہ نہیں بٹھاتا، جراثیم ہے۔ ایک وقت تھا مسلمان کا معاشرہ ایسا تھا کہ وہ اپنے ساتھ جس دسترخوان پہ خود کھاتے تھے اسی پر اپنے نوکروں کو، غلاموں کو، خداموں کو، ناداروں کو بھی کھلاتے تھے، اللہ ان کے مال میں برکت دیتا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک ضرورت مند انسان کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ کسی نے کہا جاؤ آل رسول میں سے حضرت حسین کے پاس جاؤ، ان سے کہو انشاءاللہ وہ خوب عطا کریں گے۔ کہتا ہے جب میں پہنچا اور وہ ایک ہی پلیٹ میں سب کھا رہے تھے، میں سوچنے لگا جو غلاموں کے ساتھ ایک ساتھ کھاتا ہو، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ یعنی ہوتا تو یہ الگ کھاتا، غلام الگ کھاتے، یہ تو ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں۔ جب پہنچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مستحق ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کچھ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نے کھانا کھایا، نہر تھی سامنے، ہاتھ دھوئے اور اس شخص کو لیا اور کہا وہ سامنے سب کھجوریں پڑی ہوئی ہیں جو درختوں سے اتاری تھیں، پک گئی تھیں، خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھی ہوئی تھیں کہ ذرا خشک ہو جائیں۔ کہا اپنا اونٹ لے کر جاؤ اور یہ جتنی کھجوریں سامنے پڑی ہوئی ہیں صحرا میں، یہ سب میری ہیں، میرے باغ کی ہیں، تمہیں جتنی چاہیے لے کے چلے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے میں اونٹ لے کر آیا، اونٹ کو بٹھایا، جتنا اونٹ کھجوریں اٹھا سکتا تھا میں نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس پر ڈالی۔ پھر میں نے اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ بھی بڑی مشکل سے اٹھا۔ میں ملنے آیا، حضرت حسین نے مصافحہ کیا، مسکرا گئے، فرمایا اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم سخاوت اس کو کہتے ہیں۔ ہم تو کسی کو 5-10 روپے دیتے ہیں، 10 باتیں سنا لیتے ہیں، کسی کو 10 کلو آٹا دیتے ہیں، اس کی 10 سیلفیاں بنا کے فیس بک پہ ڈال کر اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہیں۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، لوگوں کے کمنٹس پڑھنا۔ جس رب کے لیے کیا ہے اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی جانتا ہے، وہ تو دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جتنا خفیہ تعاون ہوگا اتنا بہترین بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ امام ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق میں واقعہ لکھا، حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یہ بڑے سخی تھے عبداللہ بن جعفر۔ ایک دفعہ گھر سے نکلے، ایک مستحق ضرورت مند آیا، کہا آپ بیٹے ہیں ان کے جو جعفر طیار ہیں۔ طیار اس لیے کہا جاتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ جنگ موتا میں کٹ گئے تھے۔ جب ایک ہاتھ کٹا تھا انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا تھا، جب دوسرا ہاتھ بھی ان کا کٹ گیا تو انہوں نے بغل میں لے لیا اور اپنی گردن کے نیچے دبا کے کہ جھنڈا نیچے نہ گرے۔ تو دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، پھر یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ نے ان کو جو پر عطا کیے ہیں اس کے ساتھ یہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا تھا جعفر طیار، اڑنے والا۔ تو اس شخص نے کہا آپ جعفر طیار کے بیٹے ہو، میں ضرورت مند ہوں، اللہ نے دیا ہے تو کچھ تعاون کیجیے۔ ان کے ہاتھ میں سونا تھا اور وہ سونا انار کی طرح تھا۔ انہوں نے کہا جاؤ یہ لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ وہ مستحق کہتا ہے جب میں نے وہ سونا لیا جو انار کی مانند تھا تو جب میں آیا اور تولا تو وہ 300 مسقال سونا تھا۔ 300 مسقال آج کے دور میں تقریباً 2 کروڑ روپے بنتا ہے، تقریباً 2 کروڑ روپے ایک ضرورت مند کے ایک سوال پر دے دیا۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کو مال بھی دیا تھا، دل بھی دیا تھا۔ آج اللہ اول تو مال نہیں، جس کے پاس مال ہے وہ قرآن جیسے بتا رہا ہے الذی جمع مالا وعددا، وہ مال کو جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے، روزانہ بینک بیلنس دیکھ رہا ہے اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا، بس اسی کی گتھیاں لگا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اصل مال وہ ہے جو خدا کے نام پہ خرچ ہو گیا، جو اللہ کے پاس کیا وہ محفوظ ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ تو ورثہ کا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم نے اللہ کے نام پر دیا وہ باقی رہے گا، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ انسان نے کھایا ختم ہو گیا، رب کے نام پر دیا ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی میں اللہ نے سخاوت بڑی رکھی تھی۔ امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسباب النزول، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تنگ دستی کے ایام تھے، ایک باغ میں گئے اور درختوں کو پانی دیتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے اجرت میں ان کو جوں دے دی، 1 سا جوں، 1 سا جوں لے کر یہ گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تنگ دستی کی حالت میں تھی، بچے بھی کچھ کھایا نہیں تھا، تو جوں کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا اور کہا ایک حصے کا ایک ہریرا حلوہ بنا دو، بچے بھی کھا لیں گے ہم بھی کھا لیں گے۔ اب وہ جیسے ایک ہریرا سا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے تھے، ایک مسکین نے صدا لگائی اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کو دے دو۔ وہ جو حلوہ تیار تھا وہ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب جو جوں بچی تھی دوسرا حصہ اس کا ایک ہریرا تیار کیا، جیسے یہ بیٹھے کھانے کے لیے تو اتنے میں ایک یتیم آیا، کہا میں یتیم ہوں، والد کا انتقال ہو گیا، ضرورت مند ہو، مجھے کھانا کھلا دو۔ فرمایا یہ اس کو دے دو، وہ اس کو دے دیا۔
اب جو آخر میں تھوڑا سا بچا تھا اس کا حلوہ تیار کیا. جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک قیدی آیا کہ میں قیدی ہوں، ابھی میں چھوٹا ہوں قید سے، میں نے کھایا کچھ نہیں، اللہ نے دیا ہے میرے ساتھ تعاون کرو. فرمایا یہ اس کو دے دو. نہ حضرت علی نے کچھ کھایا، نہ حضرت فاطمہ نے، نہ بچوں نے کھایا. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ لوگ وہ ہیں جو خدا کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو میری محبت میں، یعنی انہیں خود بھوک لگی ہے، خود بچے ضرورت مند ہیں، اللہ کے نام پر اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں. اللہ کو ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، قیامت تک کے لیے ان کی مدح نازل فرما دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ جو آیت ہے الذین ینفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. فرماتے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. المعجم الکبیر طبرانی کی روایت میں فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے پوشیدہ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا، علانیہ بھی خرچ کیا، دن میں بھی خرچ کیا، رات میں بھی خرچ کیا. یعنی اللہ نے جس طرح فرمایا ہے صحابہ اس طرح دن میں بھی خرچ، رات میں بھی خرچ، خفیہ بھی خرچ، علانیہ بھی خرچ. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان لوگوں کی مدح فرمائی. تو یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے. اس مہینے میں ہماری سخاوت ہونی چاہیے. ضروری نہیں کہ جس پر زکوٰۃ ہے وہی کرے، جس پر زکوٰۃ نہیں بنتی اللہ نے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ مال دیا ہے، اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے آس پڑوس میں کوئی ضرورت مند، کوئی یتیم، کوئی مستحق، کوئی بیوہ اگر ہمیں نظر آئے تو ہم ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ ان کی دعائیں ہمیں وہ مقام دلا سکتی ہیں جہاں بس اوقات انسان اپنی عبادت سے، اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتا، وہاں ضرورت مندوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس کو وہ مقام دلا دیتا ہے. حضرات سلف کی سخاوت کیسی تھی؟ عربی کی ایک کتاب المستجات من فعلات الاجواد اور ایک قصص العرب، دونوں میں یہ واقعہ ہے. عرب میں 3 بڑے سخی گزرے تھے. ایک دفعہ 3 ساتھی بیٹھے، آپس میں تکرار ہوا. ایک نے کہا سب سے بڑا سخی عبداللہ بن جعفر ہے، دوسرے نے کہا سب سے بڑا سخی قیس بن سعد ہے، تیسرے نے کہا سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی ہے. آپس میں الجھنے لگ گئے. کسی نے کہا بھائی کیوں الجھتے ہو؟ جو جس کو بڑا سخی کہتا ہے جا کر اس سے مانگے، جو زیادہ دے گا تو پتہ چل جائے گا وہی بڑا سخی ہے. تو ان کو یہ بات پسند آئی. اب جس نے کہا تھا عبداللہ بن جعفر سب سے بڑا سخی ہے وہ اس کے پاس گیا. عبداللہ بن جعفر سواری پر بیٹھ گئے تھے، اونٹنے کی سواری تھی، کہیں سفر میں جا رہے تھے. یہ شخص آیا کہ حضرت میں ضرورت مند ہوں، مجھے سواری بھی چاہیے، ساتھ زیادہ راہ اور خرچہ بھی چاہیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، کچھ میرے ساتھ تعاون کیجیے. عبداللہ بن جعفر اپنی ذاتی سواری، نہایت مہنگے، اس دور کا مہنگا اونٹ، اس سواری سے نیچے اترے اور اس کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑائی. کہا اس کے اوپر 4000 دینار ہیں. دینار سونے کی اشرفیاں ہیں. 4000 دینار پڑے ہیں وہ بھی آپ رکھو، 2000 درہم ہیں وہ بھی آپ کے، یہ میری ذاتی سواری ہے اونٹنے کی یہ بھی آپ رکھو. اس پر کچھ کپڑوں کے تھان ہیں وہ میں نے رکھے تھے، کوئی مستحق ہو انہیں دوں گا، یہ بھی تم رکھو، اپنی ضرورت میں استعمال کرو اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. ذاتی سواری، 4000 دینار، 2000 درہم، کپڑے، ایک آدمی کو ایک اللہ کے نام پر حوالے کر دی. اب یہ لے کر آیا. دوسرے نے جو کہا تھا سب سے بڑا سخی قیس بن سعد ہے، تو وہ اس کے پاس گیا. قیس بن سعد کے دروازے پہ دستک دی. حضرت کہیں سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے. تو خادمہ باہر آئی، کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ضرورت مند ہوں، مستحق ہوں، مجھے سواری بھی چاہیے، کچھ تعاون بھی ہو، زیادہ راہ کے لیے راستے کا خرچہ. تو قیس بن سعد کہاں ہیں؟ اس نے کہا حضرت تو آرام فرما رہے، چونکہ حضرت رات کو عبادت کرتے تھے قیام اللیل میں، تو دن میں ظہر سے عصر میں آرام کرتے تھے. کہا چلو میں ان کو جگاتی نہیں ہوں، آپ کی ضرورت انشاءاللہ پوری کرتی ہوں. وہ خادمہ گئی، اندر سے 700 دینار سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ لا کر دی. 1000 درہم تھیلی میں ڈالے وہ دیے. کہا یہ سامنے باڑا ہے، اس میں جو اونٹ جو گھوڑا تمہیں پسند آئے اپنی مرضی کا اونٹ
اونٹ اور گھوڑا کھول دو، اور یہ حضرت کے غلام ہیں، اس میں جو غلام پسند آ رہا ہے وہ لے جاؤ، راستے میں تمہارے کام آئے گا، مدد کرے گا، تعاون کرے گا۔ تو ایک غلام، ایک گھوڑے کی، ایک اونٹ کی سواری، 700 دینار، 1000 درہم، یہ اس کو دے دیے، رخصت کیا۔ قیس بن سعد جب جاگے، پوچھا بھئی کوئی آیا تھا؟ کہا جی اس طرح ضرورت مند آیا تھا۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا جی میں نے اس کو اونٹ بھی دیا، گھوڑا بھی دیا، 1000 درہم بھی دیے، 700 دینار بھی دیے، غلام بھی دیا۔ قیس بن سعد خوش ہو گئے، کہا تم نے بہت اچھا کیا، اس کو خالی نہیں لوٹایا، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ خوشی میں باندی کو بھی آزاد کر دیا۔ تیسرا جس نے کہا تھا سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی ہے، وہ اس کے پاس گیا۔ حضرت عرابہ اوسی اللہ نے جو دیا تھا سب لوٹا دیا تھا، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، صرف 2 غلام رہ گئے تھے۔ ایک غلام کے کندھے پہ ایک ہاتھ رکھا ہے، دوسرے کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھا ہے، اور یہ مسجد جا رہے تھے نماز کے لیے۔ تو وہ جو ضرورت مند تھا ان کے پاس آیا، کہا حضرت میرے پاس سواری بھی نہیں ہے، خرچہ بھی نہیں ہے، اللہ نے اگر نوازا ہے میرے ساتھ ضرور تعاون کیجئے۔ عرابہ اوسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بھئی جو کچھ تھا وہ تو خرچ کر دیا، میرے پاس گھر میں کچھ نہیں، صرف یہ 2 غلام ہیں، جاؤ یہ 2 غلام لے جاؤ، ان کو فروخت کر دو، ان کی جو قیمت بنے اس سے اپنے لیے سواری بھی لے لو، اپنا خرچہ بھی اس سے چلا لو، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے یہ غلام لے لوں، اس لیے کہ آپ پھر آنے جانے میں، مسجد میں، بازار میں آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ یہ دونوں غلام آپ کو لے کر جاتے ہیں، آپ نابینا ہو۔ فرمایا بھئی اگر نہیں لوگے تو میں ان دونوں کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں گا، لے جاتے ہو لے جاؤ، ان کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو، ورنہ میں آزاد کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آخر میں نے وہ 2 غلام لے لیے۔ اب عرابہ اوسی جا رہے تھے، نظر نہیں آ رہا تھا، نابینا تھے، تو مسجد جاتے ہوئے ٹکرا جاتے، ایک طرف گر گئے، پھر اٹھے، پھر چلتے چلتے دوسری طرف گرے۔ جب مسجد پہنچے تو پیشانی پہ، چہرے پہ زخم تھا، خون بہہ رہا تھا۔ اب یہ تینوں اکٹھے ہوئے، سوچنے لگے کس کو بڑا سخی کہیں، عبداللہ بن جعفر کو کہیں، قیس بن سعد کو کہیں، عرابہ اوسی کو کہیں۔ آخر فیصلہ ہوا سب سے بڑا سخی ہے تو عرابہ اوسی ہے، جس کے پاس 2 غلام تھے اور اس نے دونوں ہی ان کو دے دیے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ تھی عرب کے لوگوں کی سخاوت۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج مسجد کی جھولی گھومتی ہے، جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، خدا کے نام پہ دینا ہے 2 روپے کا سکہ، 5 روپے کا سکہ، 10 روپے، اگر کسی نے 1000 2000 دیے پھر تو مسجد کا ٹھیکیدار ہے، پھر تو اس کی مرضی پہ سارے کام کرنے ہوں گے، اس کے بغیر پوچھے کوئی کام ہو گیا اس پر وہ ناراض ہو جائے گا۔ یعنی آج ہماری حالت یہ ہے، خدا کے نام پر دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں، ہاں کوئی کاروبار کا کہے بے دڑک خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کی حالت یہ تھی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ دگنا کر کے، ڈبل در ڈبل کر کے واپس کرے گا، کون اللہ کو قرض دے گا؟ مسند بزار کی روایت ہے، صحابی حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجور کے، عرب کی سب سے اہم پیداوار اور اس دور کی سب سے اہم چیز کھجور کا کاروبار تھا۔ آج بھی مدینہ میں کھجور کا کاروبار سب سے اہم ہے۔ تو مدینہ میں صحابی کا باغ تھا، 600 درخت کھجور کے لگے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرا باغ فلاں جگہ پر ہے، میں اللہ کے نام پہ قرض دیتا ہوں۔ گئے، باغ کے قریب پہنچے، باہر سے آواز دی، اندر ان کی گھر والی ام دحداح تھی۔ ام دحداح سے کہا تم باہر نکلنا، قرآن کی آیت اتری ہے، کون اللہ کو قرض دے گا؟ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ گھر والی ام دحداح نے سنا، اپنے بچوں کو اٹھایا، ضرورت کا سامان ہاتھ میں لیا، باہر نکلی، خوش ہو گئی۔ اپنے شوہر ابو دحداح سے کہا واہ واہ، کیا کہنا تیری سخاوت کا، تو نے اللہ کے نام پہ دیا، چلو دونوں حضور کے پاس چلتے ہیں۔
میاں بیوی دونوں حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، اللہ دگنا کر کے واپس کرے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میاں بیوی حاضر ہیں، ہمارا یہ باغ ہے، ہم اللہ کے نام پہ قرض دیتے ہیں، آپ کو گواہ بناتے ہیں، جہاں آپ کی مرضی آپ اس کو خرچ کر دو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وہی باغ تھا ان کے رہنے کا، وہی بیوی بھی رہ رہی ہے، بچے بھی رہ رہے ہیں، وہی باغ ہے۔ قرآن کی ایک آیت سن کر پورا باغ دے دیا۔ میں اور آپ پورا قرآن سن کر بھی 1000 روپے نکالتے ہوئے کتراتے۔ ایمان کی وہ رمق نہیں رہی نا، قرآن کریم کی بشارتوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا، توکل اور یقین کی وہ پختگی نہیں رہی۔ آج اپنا بچہ مانگے 10-10 ہزار کے کھلونے لا کے دے دیتے ہیں، اپنی بیوی کے 20-20 ہزار شاپنگ کے لیے دے دیتے ہیں، اپنے گھر کے قریب ایک پڑوسی ہے، مستحق ہے، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، سحری اور افطاری میں پریشان ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں کتنی بیوائیں ہمیں نظر آتی ہیں، کتنے یتیم ہمیں نظر آتے ہیں، مساجد مدارس میں پڑھانے والے کتنے مستحق ہمیں نظر آتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں پہ لگانا ہے، ہر سال کا نیا موبائل ہماری اولادوں کے پاس ہوتا ہے، 3-3 4-4 لاکھ روپے کا موبائل استعمال ہے، لاکھوں روپے کی گاڑیاں موجود ہیں، لاکھوں روپے دعوتوں میں صرف ہو رہے ہیں۔ آج ایک دعوت میں 20-20 ہزار روپے ایک جگہ کے ڈنر پہ لگ گیا۔ ضرورت کا کھانا تو 500 روپے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 19,500 روپے سے 5 سے 6 گھروں میں راشن جا سکتا ہے۔ جو 20,000 ہم نے عیاشی میں لگایا، جو 50,000 ہم نے ایک کھانے پہ لگا دیا، اس 50,000 روپے میں اگر 5-5 ہزار کا بھی راشن ہو، 10 گھروں میں یہ راشن جا سکتا ہے، اور 10 گھروں کی دعائیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ وہ جو سحری اور افطاری کریں گے اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ جب آدمی کسی ضرورت مند کو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے وہ جو خوشی کے آنسو چھلکتے نظر آتے ہیں، اور اس کے جو لب ہلتے دعاؤں کے ہوتے ہیں، یہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مردان میں ایک جگہ میرا بیان تھا، ایک حاجی صاحب مجھے ملے، جب میں نے اس پر بات کی تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا جب سیلاب آیا تھا 2 سال پہلے، اللہ نے مجھے دیا تھا تو میں راشن بنا کر ہر ایک ضرورت مند کے گھر لے کے جاتا، کہتا میں دستک دیتا، کہیں بیوہ ہوتی، کہیں کوئی بوڑھا، کہیں بچہ، کہیں ضرورت مند میں دیتا، وہ دعائیں دیتے تھے، اتنی دعائیں دیتے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں نے اس وقت سے نیت کی تھی یا اللہ تو جو مال دے گا 1/3 مال تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو کہا اللہ اگر لاکھ روپے نفع دیتا ہے میں 33,000 روپے خرچ کرتا ہوں، صرف زکوٰۃ نہ دو، وہ تو فرض ہے، وہ نہیں دیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم تو زکوٰۃ بھی پوری نہیں دیتے۔ میں عرض کر رہا ہوں نفلی صدقات اللہ نے دیا، اللہ کے نام پہ بے دھڑک دیں گے، اللہ واپس کرے گا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق ہے، جیسا گمان ہوگا ویسا معاملہ ہوگا۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین میں واقعہ لکھا، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں ایک دفعہ ایک فقیر نے دستک دی، کہا کچھ ہو تو دے دو، تو میں نے گھر والی سے کہا، اس نے کہا 4 انڈے پڑے باقی کچھ نہیں، میں نے کہا 4 دے دو، 4 دے دیے۔ تھوڑا وقت گزرا، کوئی ہدیہ لے کر آیا تو دیکھا تو 40 انڈے تھے، 30 انڈے صحیح سالم تھے، 10 ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو ربیع مسکرا گئے، گھر والی سے کہا لگتا ہے ایک انڈا کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں ٹوٹا ہوا تھا۔ کہا اللہ کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسا تمہارا گمان ہوتا ہے، 3 صحیح دیے اللہ نے 30 واپس کیے صحیح، چوتھا جیسا تم نے دیا اللہ نے ویسا تمہیں واپس کیے وہ بھی 10، لیکن اسی طرح ہم دیتے ہیں گھٹیا چیز اللہ کے نام پہ۔ صحابہ اور سلف کو جس چیز سے محبت ہوتی تھی وہ چیز خدا کے نام پہ دیتے تھے۔ اللہ نے مسلمان کی نشانی کیا بتائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ اللہ فرما رہا ہے پسندیدہ چیز جس سے تمہیں محبت ہو وہ خرچ کرو۔ جب یہ آیت اتری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ فرما رہا ہے پسندیدہ چیز خرچ کرو، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ خیبر کی زمین ہے، میں وہ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر زمین اپنے پاس رکھ دو، جو پیداوار آتی ہے وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو۔
صحابی آئے حضرت زید بن حارثہ، فرمایا یا رسول اللہ نے فرمایا پسندیدہ چیز خرچ کرو، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے گھوڑے سے ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے یہ گھوڑا اللہ کے نام پہ صدقہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، فرمایا یا رسول اللہ فرما رہے پسندیدہ چیز خرچ کرو، مجھے سب سے زیادہ پسند مدینہ میں میرا باغ ہے، اس میں بھی 600 درخت کھجور کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی آرام کرنے کے لیے باغ میں جاتے تھے، ٹھنڈا پانی پیتے تھے چشمے کا، درختوں کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ نے کہا پسندیدہ خرچ کرو، میں یہ باغ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں۔ یعنی صحابہ کا بڑا ایمان تھا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، اللہ نے دیا ہو، ہم اپنے آس پڑوس میں کوئی مستحق ہو ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، ان مدارس مساجد کے ساتھ بھی تعاون ہو۔ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، یہ حفاظ بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اس وقت وفاق المدارس 1960 سے لے کر اب یعنی 2025 تک اس 65 سال کے عرصے میں وفاق المدارس العربیہ سے جو فضلاء بنے ہیں، عالم بنے ہیں لڑکے، ان کی جو تعداد ہے وہ 2,27,000 ہے، اور جو بچیاں اب تک عالمہ بنی ہیں، فاضلہ بنی ہیں، ان کی تعداد 3,45,000 ہے۔ اس 65 سال کے عرصے میں جو حفاظ بنے ہیں لڑکے، ان کی تعداد 14,71,653 ہے، اور جو بچیاں حافظات بنی ہیں ان کی تعداد 3,67,000 ہے۔ یعنی لگ بھگ تقریباً 18 لاکھ بچے حافظ بنے۔ صرف یہ ہمارے پاکستان میں ایک وفاق المدارس کے تحت جو مدارس رجسٹر ہیں ان کی تعداد بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ تو الحمدللہ کئی گنا زیادہ ہیں۔ یعنی ہزاروں علماء بن رہے ہیں، قراء بن رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، مفتیان بن رہے ہیں، اور دین کے ہر علاقے میں خدمت کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے اسی علاقے میں بھائی مختار صاحب ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہمیں حافظ نہیں ملتا تھا مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے۔ آج الحمدللہ اس مدارس کی محنت ہے، آج حفاظ موجود ہیں، مسجدیں نہیں ملتی۔ آج ہر گلی میں دیکھو کوئی نہ کوئی حافظ قرآن سنا رہا ہے، ہر چوتھے پانچویں گھر میں دیکھو حافظ قرآن سنا رہا ہے۔ کتنے آئے مفتی صاحب کوئی جگہ ہو ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں، جگہ نہیں ملتی۔ الحمدللہ یہ مدارس کی محنت ہے، اتنے حفاظ تیار کیے، اتنے علماء، اتنے قراء تیار کیے۔ اللہ نے دیا ہو ان مدارس کے ساتھ تعاون کریں۔ آج ہمیں وہ تو سخی نظر آتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں نے دسترخوان پہ 200 آدمیوں کو کھانا کھلایا، 100 کو کھانا کھلایا۔ ایک مدرسے میں 3-3 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں، وہ 3,000 طلبہ صبح ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کھانا بھی کھاتے ہیں، رات کھانا بھی کھاتے ہیں۔ ہمیں وہ سخاوت نظر نہیں آتی؟ اور یہ کھانا کھانے والے وہ جو تہجد گزار ہوتے ہیں۔ اکثر مدارس میں دیکھا یہ حفظ کے طلبہ تہجد میں اٹھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، رات تک ان کی کلاسیں لگی ہوتی ہیں، قال اللہ قال الرسول میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ اللہ نے دیا ہو ان مدارس کے ساتھ تعاون ہو۔ ہمارے پیسے سے اگر ایک بچہ حافظ بن جائے، ہمارا مال لگے وہ عالم بن جائے، وہ جب تک دین کی خدمت کرے گا انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی پورا حصہ ہوگا۔ امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرماتے تھے کہ ایک بڑا مرتبہ علماء کا ہے جو دین کی خدمت کرنے والے، فرماتے تھے ان پہ خرچ کرو، یہ دین کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ اگر یہ کمزور ہو گئے، کہیں یہ دنیا کی طرف آ گئے تو ایسا نہ ہو آنے والی نسلوں تک دین پہنچنا مشکل نہ ہو جائے۔ میں نے ایسے ضرورت مند بھی دیکھے جو 2,500 روپے میں پڑھا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے شب قدر میں ایک جگہ میرا بیان تھا، جب میں وہاں پہنچا وہاں قاری طارق صاحب ملے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اگر وقت ہو عصر کے بعد وہاں اوپر پہاڑ پر چھوٹی مسجد ہے، 7 بچوں کا ناظرہ ہوا ہے، اگر آپ بیان کر لیں دستار بندی ہو تو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو مجھے چھلکتے نظر آ رہے تھے، محبت کے آنسو۔ ہم 3 ساتھی تھے، ہم گئے، چڑھتے چڑھتے اوپر پہنچے، تب بیان ہوا، اس کے بعد دستار بندی ہوئی۔ جب چائے پینے لگے میں نے قاری صاحب سے پوچھا آپ کی مسجد میں خدمت کیا ہے؟ قاری صاحب نے کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں، 2 ٹائم کلاس بھی پڑھاتا ہوں، آذان بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ خاموش رہے۔ میں نے اصرار کیا تو اس نے کہا 2,500 روپے۔
میں سوچنے لگا یہ 2500 روپے میں کیا گزارا کرتا ہوگا، کیا ان کے بچے نہیں ہیں، کیا ان کی بیویاں نہیں، کیا ان کے والدین نہیں، کیا یہ نہیں چاہتے ان کے پاس بھی سر چھپانے کی جگہ ہو، ذاتی سواریاں ہو، یہ بھی حج عمرے کے سفر پہ جائیں، یہ بھی اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، لیکن یہ صبح سے شام تک چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ خدمت صرف ان کے ذمے نہیں، ہمارے بھی ذمے ہے، مسلمان ہم بھی ہیں، کلمہ نبی کا ہم نے بھی پڑھا، اگر ہم نہیں کر سکتے کم از کم ان کے ساتھ تعاون تو کر سکتے ہیں، ان کے دست و بازو تو بن سکتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہو تو ایسے موقع پر ایسے کوئی مستحق ساتھی آپ کو مساجد مدارس میں قرآن کی خدمت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے سفید پوش لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لباس ان کا سفید ہوتا ہے۔ میرے استاذ جس سے میں نے قاعدہ پڑھا وہ مجھے بتانے لگے کہ 30 سال سے پڑھا رہا ہوں، اب جا کر 22,000 تنخواہ ہوئی تھی، کہا 20,000 بھائی کو دیتا ہوں، 1,000 اپنے پاس رکھتا ہوں، 1,000 اپنی گھر والی کو دیتا ہوں، اس 1,000 روپے میں وہ پورا مہینہ گزارا کرتے ہیں، لیکن لباس سفید پہنتے ہیں، نظر نہیں آتا یہ تنگ دست ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے صبح سے شام تک اللہ کے دین کی خدمت کی۔ آج الحمدللہ آپ کو پورے ملک میں حفاظ ملیں گے، علماء ملیں گے، مفتیان ملیں گے، قراء ملیں گے، جو یونیورسٹیوں سے پڑھنے والے، ذرا ان کو دیکھو، کبھی تھانوں میں جاؤ، شراب پینے والے جب فائلیں دیکھو، FIR کس پہ کٹی ہے، یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہوں گے، کالج سے پڑھے ہوئے ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، سیاست سے منسلک ہوں گے۔ چٹائیوں پر بیٹھنے والا کوئی زانی نہیں ہوگا، کوئی شرابی نہیں ہوگا، کوئی ڈکیت اور لٹیرا نہیں ہوگا، کوئی فاسد نہیں ہوگا، کوئی قاتل نہیں ہوگا، کوئی کرپشن کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ملک کے مال کو لوٹنے والا نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنی جوانیاں لگائیں، دین پہ لگائیں۔ اللہ نے دیا ہو اس ماہ مبارک میں ہماری کوشش ہو ہم ان کے ساتھ بھی حصہ ڈالیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک الحمدللہ ایک ادارہ ہے، 750 سے زائد طلبہ، بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، تو ان بچوں کی تعلیم 130 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں، 4 لاکھ کے قریب ماہانہ خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پورا کر دیتا ہے، لیکن مہینے کے آخر میں فکر مندی ہوتی ہے۔ اللہ نے دیا ہو ان تنخواہوں کے سلسلوں میں بھی اگر ہر مہینے ساتھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔